وہ یہ ہے کہ ہی انسسٹڈ کہ جو یورینیم انرچمنٹ ہے اس کو ایسے ریموو نہیں کیا جا سکتا. سو وہ ایک بار پھر اس نے اپنے انٹرویو میں بوٹس آن گراؤنڈ والی سجیشن دی ہے, اور یہ غالباً وہی سجیشن ہے جو ٹرمپ صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں یہ ببانگ دوحل کہا تھا کہ وی آر ریڈی فار دیٹ, ہم بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے. وٹ ڈو یو تھنک کہ ٹرمپ صاحب کو روکے ہوا ہے بوٹس آن گراؤنڈ, اگر وہ, کیونکہ وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ یورینیم کے اوپر بات ہو جائے؟ جی آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو جو ان کے جو ملٹری ایڈوائزرز ہیں, مجھے یاد ہے اوبیسلی جنرل صاحب اور ایئر مارشل صاحب ملٹری اسٹریٹجی کے بارے میں زیادہ بہتر بات کر سکیں گے, لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کو ریسنٹ بریفنگ دی گئی تھی سینٹ کام کی طرف سے, ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے تو اپنے ٹارگیٹس لاک رکھے ہوئے ہیں اینڈ وی آر ویٹنگ فار دی آرڈرز. اوبیسلی جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے آپ جانتی ہیں وہی ان کا سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے, تو وہ اوبیسلی وہ آپشن, ملٹری کی آپشن جو ہے میری نظر میں وہ ابھی بھی ہے, اٹس ناٹ کمپلیٹلی گون. مطلب وہ انفارچونیٹلی اگر یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا ہے تو دیٹ آپشن ریمینز دیر, وہ حملہ کر سکتے ہیں میری نظر میں. اور انفارچونیٹلی اگر ایسا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو مزید ڈسٹرکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے پاکستان بھی مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے کہ ہم اسکیلیشن کی طرف نہ جائیں. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب چین کا انتظار کر رہے ہیں, چین سے ہو کر آنے کے بعد شاید وہ یہ فیصلہ کرے کہ ویدر ہمیں ابھی تو جی آج ہم 11 پہ بات کریں, 11 مئی کو, آئی تھنک ایک دو دن میں تو ویڈنسڈے کو آئی تھنک ہی ول بی ان بیجنگ. ابھی تو جنگ, مجھے نہیں لگتا کہ وہاں جاتے ہوئے وہ جنگ کا اعلان کریں گے. ابھی تو وی کین ایکسپیکٹ دی سیز فائر ٹو ہولڈ فار سم ٹائم. لیکن یہ ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد یہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یو نو اوبیسلی میری نظر میں جو چائنا کا وزٹ ہے یہاں پہ, آف کورس ان کے جو مین ایجنڈا آئٹمز ہیں وہ تو ڈفرینٹ ہیں, ان کے اپنے ریلیشن شپ زیادہ فیچر کرتی ہے ان کی اپنی ڈسکشنز میں. لیکن یہ کہنا کہ ایران ول ناٹ بی ان دا ایجنڈا, یہ تو نہیں, صحیح نہیں ہوگا, ضرور ہوگا. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہنے کی کوشش کی, بہت سیریس اور جو ویل انفارمڈ اینالسٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یو نو ایران کے اوپر چائنا کا کافی انفلوئنس ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جو یو نو یہ جو ڈسکشنز ہوں ان کے دوران کچھ ایسی باتیں ڈیولپ ہوں جس کے نتیجے میں شاید اگر وہ کنونس کر پاتے ہیں ایران کو, یعنی اوبیسلی چائنا چاہے گا کہ اس کے یو نو اس کو بھی اس کے عوض کچھ ایک کوئڈ پرو کو ہو. یعنی جب ڈسکشنز ہوتی ہیں جیو اسٹریٹجک لینڈسکیپ پہ, اگر آپ تھوڑا لینس کو آپ کی ٹرمینالوجی میں زوم آؤٹ کریں, اگر آپ ایران اور یو ایس کو ذرا تھوڑا ایک سائڈ پہ کیجیے اور آپ زوم آؤٹ کر کے گریٹر جو ایک پکچر ہے اس کو دیکھیں, تو وہاں پہ اس کمپلیٹ گلوبل جیو پالیٹکس جسٹ لائک کہ چائنا کو کہا جائے گا کہ آپ ایران کو سمجھا لیں, اور پھر چائنا ان ریٹرن بولے گا کہ آپ اسرائیل کو سمجھا لیں. بیکاز وہ جو آپ نے بات کی ہے, اور اس کے علاوہ ایک پوائنٹ جی, اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ دیکھیے بہت سے ایسے امپینڈنگ ایشوز ہیں. آپ جانتی ہیں کہ چائنا پہ ٹیرف لگائے گئے تھے یو ایس کی طرف سے, ٹریڈ کے حوالے سے بھی, تائیوان کا ایشو ہے, اس کے علاوہ ساؤتھ چائنا سی کا ایشو ہے. تو وہ جو 3-4-5 ایسے اسٹیکنگ پوائنٹس ہیں, کٹنگ یو ہے جسٹ ان ایڈیشن کہ جو ریئر دھات استعمال ہوتی ہے ان میزلز, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی چائنا نے پچھلے سال سے ہی بھیجنا بند کر دی ہے, ایکسپورٹ کرنا بند کر دی ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام پوائنٹس پہ جو چائنا کے انٹرسٹ کے ہیں وہ لیوریج کے طور پر اگر ایران کے ایشو کے حوالے سے کوئی بریک تھرو دے سکتا ہے تو اٹ مائٹ بی کہ امریکہ وہاں سے کچھ ریلیکسیشن کر لے. تو یہ اگر آپ اس کو وائڈر لینز میں دیکھیں گے تو چیزیں کچھ اور زیادہ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جیو پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے. اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ چیس بورڈ کس طرح سے ہے اور اسٹریٹجی کس طرح سے ایمرج کر رہی ہے, کہیں پہ اسٹیل میٹ ہے. اگر آپ کو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اپنا ہرمز پہ ایک اسٹیل میٹ ہے, اس اسٹیل میٹ کو کیسے توڑا جائے, ہو سکتا ہے کہ جو اسلام آباد ٹاکس 2 کا راستہ ہے وہ بیجنگ سے ہو کے آتا ہو.